علم الصرف اولین سبق نمبر 11 فعل امر. علم الصرف اولین سبق نمبر 11 اور آج کا سبق ہے فعل امر. اس سے پہلے ہم نے فعل کی چند قسمیں جو پڑھی ہیں ان میں سے ایک تو فعل ماضی تھا، ایک فعل ماضی، دوسرا فعل مضارع، تیسرا فعل کون سا تھا؟ امر، جس کو آج ہم شروع کرنے لگے، اور چوتھا انشاءاللہ کون سا آئے گا؟ فعل نہیں. ماضی، مضارع، امر، نہیں، یہ چار قسمیں تھیں نا، وہ ہم نے پڑھ لی ہیں. فعل ماضی کی جو ہم نے پڑھا ہے اس فعل ماضی میں ہم نے معلوم بھی پڑھا ہے، مجہول بھی پڑھا ہے. فعل ماضی مثبت بھی پڑھا ہے، فعل ماضی مثبت فعالہ، دوسری طرح آپ پڑھ لیں فاعلہ، تیسری طرح بھی پڑھ لیں فعولہ. فاعلہ عین کے نیچے زیر، عین کے اوپر زبر، فعالہ عین کے اوپر پیش فعولہ، تین طرح پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ نے ماضی معلوم فعالہ فعیلہ فعولہ، آپ نے اس کے کتنے صیغے پڑھے تھے اس کردار کے؟ 14 ہر ایک کے 14 تھے نا. پھر آپ نے اس کا مجہول پڑھا تھا اور میں نے کہا تھا مجہول ایک ہی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ وہ کیا، کون سا؟ فعیلہ. وہ چاہے فعیلہ ماضی ہو، فعالہ ماضی ہو یا فعولہ ماضی ہو، تینوں ماضیوں کے لیے، ماضی معلوم کے لیے ایک ہی ماضی مجہول آتی ہے. وہ کون سی ہے؟ فعیلہ. اس فعیلہ کے بھی کتنے صیغے پڑھے تھے آپ نے؟ 14. پھر آپ نے ماضی مثبت سے منفی بنائی تھی تو اس کے شروع میں کیا لایا تھا؟ ما. تو ما فعلہ. فعلہ کا معنی کیا تھا آپ نے کام کیا اس ایک مرد نے گزرے، اور فعیلہ مجہول کا معنی کیا تھا کام کیا گیا وہ ایک مرد گزرے. اس کو آپ نے جب منفی میں تبدیل کیا تھا تو آپ نے پڑھا تھا ما فعلہ، ما لگا دیا تھا. ما فعلہ کا کیا معنی پڑھا تھا؟ نہیں کام کیا اس ایک مرد نے گزرے. ما فعلہ مجہول کر کے آپ نے جو پڑھا تھا اس میں کیا تھا؟ کام نہیں کیا گیا وہ ایک مرد گزرے. یہ ہوا ماضی کا معاملہ، اس طرح ہی تھا. پھر اس کے بعد آپ مضارع کی طرف چلے تھے، تو مضارع میں آپ نے یہ پڑھا تھا یفعل. کس طرح بنتا ہے مضارع ماضی سے؟ وہ ہم نے پچھلی مرتبہ دہرائی بھی کیا تھا، نہیں کیا تھا؟ یفعل بن گیا فعالہ سے. یفعل جب بنا تو اس کو آپ تین طرح پڑھ سکتے ہیں، جس طرح کہ وہاں فعالہ کو آپ نے تین طرح پڑھا ہے. اس کی عین پر زبر زیر پیش، یفعل، یفعل، یفعل. ان تینوں مضارع کا جو مجہول ہے، جیسے ماضی میں ایک آتا تھا تو یہاں بھی کیا آتا ہے؟ ایک. وہ کیا آتا ہے؟ یفعل، یفعل. پھر آپ کو میں نے ایک جدا انداز میں یہ بتایا تھا کہ فعل مضارع کی آپ قسمیں بنا لیں. فعل مضارع مطلق طلاق سے بنا ہے آزاد. ایسا فعل مضارع جس کے کا ساتھ کوئی قید نہیں ہوتی، آزاد ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ نے پڑھا کیا؟ یفعل. دوسرا مضارع ہوتا ہے مؤکد بلن ناصبہ، جس کے ساتھ شروع میں لن لگ جاتا ہے، تو لن یفعل، لن یفعل. تو یہ آپ نے پڑھا تھا کہ اس کا حال کا زمانہ کاٹ دیتا ہے اور مستقبل میں منفی کے ساتھ پختہ کر دیتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، مستقبل کے اعتبار سے. تو لن یفعل کا کیا معنی بن جائے گا؟ ہرگز نہیں کام کرے گا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے. اور لن یفعل کا معنی مجہول کا کیا بنے گا؟ ہرگز نہیں کام کیا جائے گا وہ ایک مرد. ایسے ہی پڑھا تھا. پھر مضارع کی ہم نے تیسری قسم پڑھی تھی، مضارع مؤکد بلم جازمہ. اسی کو نفی جہد بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ نفی جہد. نفی جہد بھی سے ہم کہتے ہیں. اس کو ہم نے پڑھا تھا مؤکد بلم جازمہ. اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نفی جہد. جہد کا معنی انکار کرنا. کیا کرنا؟ انکار کرنا. اس میں بھی انکار ہے، انکار کا معنی پایا جاتا ہے، اسی اس کو نفی جہد بھی کہتے ہیں. اس کو یہ دیتا ہے آخر کو، لائن دیتا تھا زبر، یہ دیتا ہے آخر کو جزم. تو پھر فعل مضارع کی آپ نے تین تقسیمیں کی ہوئی ہیں، 5 7 2. 5 7
5 صیغے وہ ہوتے ہیں جن میں جو حرکت بھی آئے نظر آتی ہے. 7 صیغے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے. اور 2 صیغے وہ ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں جن پر کوئی کسی قسم کا کوئی اثر نہیں. اور وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر. یا فعلنا تفعل، یہی تھی نا پرانی باتیں. پھر ہم نے مضارع کی چوتھی قسم پڑھی تھی جس کو آپ نے آخر میں پڑھا تھا کہ مضارع کے شروع میں لام تاکیدیہ مفتوحہ لام زبر لا لگا دیں اور آخر میں نون تاکید لگا دیں. نون تاکید کی پھر آپ نے 2 قسمیں پڑھی تھی، ایک شد والا نون ثقیلہ، ایک جزم والا خفیفہ. ثقیلہ کو ثقیلہ کیوں کہتے ہیں، خفیفہ و خفیفہ، یہ ساری باتیں بتا دی تھی. پھر ثقیلہ لگتا ہے فعل مضارع کی کتنی صیغوں میں؟ 14 میں. اور خفیفہ لگتا ہے صرف 8 میں. کن 6 میں نہیں لگتا؟ 4 تثنیہ کے، 2 جمع مؤنث. کیوں نہیں لگتا؟ بتا دیا. یہ تو تھا آپ کا سابقہ سبق تا حال 10 سبقوں کا خلاصہ میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھا اب تک جو ہم نے گردانیں پڑھی. تو فعل مضارع کی آپ نے اب تک کتنی قسمیں پڑھی؟ 4 صورتیں پڑھ لی. کتنی صورتیں پڑھ لی ہیں؟ 4 صورتیں. اب ہم ایک 5ویں صورت پڑھنے لگے ہیں، اگرچہ نام اس کو ہم امر کا دیں گے. کیا دیں گے؟ لیکن شکل و صورت اس کی پھر مضارع والی ہی ہوگی. شکل و صورت مضارع والی ہوگی. نام اس کا کیا ہوگا؟ امر. فعل کی تیسری قسم یا چوتھی قسم؟ تیسری قسم. یہ ذہن میں رکھ لیں جو میں بات کر رہا ہوں. فعل ماضی پڑھ لیا، فعل مضارع پھر ہم نے دہرا لیے. یہ اب ہم پڑھنے لگے ہیں فعل امر. ماضی بھی ہو گئی، مضارع بھی ہو گیا، فعل امر. لیکن امر کی شکل کس کے ساتھ ملے گی؟ مضارع کے ساتھ. تو ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یوں کہہ سکتے ہیں کہ فعل مضارع کی 5ویں قسم بنا لیتے ہیں یا 5ویں صورت بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا ہم اس کو لکھتے ہیں، یہ جو مضارع تھا یا فعال ہے نا، اس کے شروع میں ہم لام زیر لی لگاتے ہیں. یاد ہوگا لام تاکیدیہ مفتوحہ آپ نے پڑھا تھا، وہ لام زبر لا تھا. لیفعلن پڑھا ہے نا. لام تاکیدیہ مفتوحہ ہوتا ہے، لام امر مکسورہ ہوتا ہے. مکسور کسے کہتے ہیں؟ زیر والا. زیر والا کسرہ زیر کو کہتے ہیں. مکسورہ کس کو کہتے ہیں؟ زیر والا، زیر دیا ہوا. جی میں کیا لگاؤں شروع میں؟ لام زیر لی لگا دیا. یہ جب لام امر شروع میں آ جائے تو مجھے بتائیں امر اور نہیں کے آخر میں کیا آتا ہے؟ جیسے ماضی کے آخر میں کیا آتا تھا؟ نہیں، ماضی کے آخر میں زبر فتح فعالہ. مضارع کے آخر میں کیا آتا تھا؟ زمہ پیش یا فعلو پیش. امر اور نہیں کے آخر میں کیا آتی ہے؟ یہ لام امر لگا دیا نا، تو لام امر کہتا ہے بن گیا امر، اب فعل مضارع نہیں رہا، لہذا اب میرا آرڈر چلے گا. یہ سمجھ آ گئی یہاں تک؟ کیونکہ امر نہیں کیا ہوتا ہے؟ جزم والا. یہ شروع سے چلتے آ رہا ہے بس. اب یہ بن گیا ہے جی فعل امر تیار ہے. ہم نے صرف یہاں کیا ہے ایک لی لگایا اور آخر میں جزم دے دیا. اس کا پہلے معنی تھا بغیر لی کے اور اس جزم کے یا فعلو کا معنی آپ نے کیا کرتے تھے؟ کام کرتا ہے، کیا کرے گا. فعل مضارع مطلق، فعل مضارع. اب آپ نے شروع میں لگا دیا لی اور آخر کو دے دی جزم امر کی وجہ سے. اس کا معنی آپ بدل جائے گا. اب یہ بنے گا امر. یہ لی کا معنی ہوتا ہے چاہیے کہ. کیا معنی ہوتا ہے؟ چاہیے کہ. چاہیے کہ ڈھیلا سا امر ہوتا ہے، ڈھیلا سا امر. چاہیے کہ کام کرے وہ ایک مرد. چاہیے کہ کام کرے وہ ایک مرد. جس طرح کہتے ہیں چاہیے کہ محنت کر لے وہ ایک آدمی. یہ کب کہتے ہوتے ہیں؟ جب تھوڑا سا عدم ملحوظ ہو یا کیا کہتے ہیں ڈھیلا سا امر کیا جا رہا ہو. لیکن اگر کوئی سخت امر کرے تو کیا کہتے ہیں؟ محنت کرو. کیا کرو؟ اس کے لیے پھر دوسرا صیغہ ہے وہ آگے آ رہا ہے جس میں پاور ہوتی ہے. یہ کمزور ہوتا ہے. چاہیے کہ کام کرے وہ ایک مرد. جی اس کو آگے آپ خود بنایا. اور یاد رکھیں آپ نے پڑھا تھا جزم والی صورت میں آخر میں 5 صیغوں میں جزم نظر آئے گی،
لم میں جیسے پڑھا تھا، لم میں، لم یفعل پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ اور 7 صیغوں سے کیا ہوگا؟ نون اعرابی گر جائے گا۔ 7 اور 5 12، 14 میں سے کتنے باقی رہ گئے؟ 2 جمع مؤنث کی، وہ کیا ہیں؟ مبنی، ان میں کسی قسم کا کوئی اثر۔ یہ دیکھیں جو چیز میں بتا رہا ہوں اس کو آپ ذہن میں رکھیں تاکہ اس کو آپ خود حل کریں۔ ٹوٹل کتنے صیغے ہیں فعل مضارع کے؟ 14۔ 14 میں سے 5 صیغے وہ ہوں گے جن کے آخر میں کیا نظر آئے گی؟ نہیں ابھی جزم پکنے ہیں، ابھی آپ امر اور نہیں میں، کیا نظر آئے گی؟ جزم۔ 7 صیغوں سے جزم کی علامت کس طرح نظر آئے گی؟ آخر سے نون اعرابی گر جائے گا، نون اعرابی گر جائے گا۔ 7 اور 5 12، 14 میں سے 12 نکالے، یہ 12 معرب ہیں، 12 معرب ہیں۔ 2 رہ گئے وہ مبنی ہیں۔ مبنی کس کو کہتے ہیں؟ جو بدلتا، جو تبدیلی کو قبول نہیں کرتا۔ آئی بات سمجھ؟ اب آپ نے خود بنانے ہیں جی، میں نے ایک لکھا چاہیے کہ کام کرے وہ ایک مرد، اب آگے آپ خود بتائیں۔ لیف اعلیٰ، اس کا معنی آپ خود کر لیں۔ وہ 2 مرد، ابھی ہم غائب چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ 2 مرد، اس کے آخر سے نون تھا گر گیا، اصل میں تھا یفعلانی۔ ہم نے کہا نا 7 صیغوں سے نون اعرابی گرے گا، تو یہ ہم نے گرا دیا، سمجھ گئے؟ اس کے بعد آگے آلو، آلو یفعلوا، معنی کریں اس کا؟ کام کریں وہ سب۔ یہ آپ کے 3 صیغے ہو گئے غائب مذکر کے، غائب۔ اب آپ نے 3 کون سے پڑھنے ہیں اس کے ساتھ؟ غائب مؤنث کے، غائب جی چلیں جی، لی تفعل، معنی کریں وہ ایک عورت، وہ ایک عورت۔ آگے چلیں جی، لطف، لطف علا، لطف علا، چاہیے کہ کام کریں وہ 2۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ چھٹا صیغہ یا سے آتا ہے تا سے آتا ہے؟ یا سے۔ اب آئیں جی، ہاں جی، لیف علن علنا، لیف، یہ وہی مبنی آ گیا نا، جمع مؤنث مبنی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ مبنی میں سے پہلا آ گیا۔ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ اس میں ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ اس میں سے کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ جزم نظر آ رہی ہے۔ اس میں کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ نون گر گیا ہے۔ اس میں سے بھی کیا ہوئی ہے؟ اس میں کیا ہوئی ہے؟ اس میں کوئی ہوئی ہے؟ کیوں؟ مبنی ہے، یہ تبدیلی کو قبول نہیں کرتا، یہ اسی طرح ہے جس طرح تھا، بس مورب وہ اوپر والے۔ یہ آپ نے 6 پورے کر دیے جی، اس کو ہم کیا نام دیں؟ غائب، غائب مؤنث۔ تو گویا آپ کے پاس غائب کے 6 صیغے پورے ہو گئے۔ اب کون سے پڑھنے جا رہے ہیں آپ؟ اب حاضر کے۔ اب کون سے پڑھنے جا رہے ہیں؟ حاضر کے۔ اب اس حاضر میں ایک چیز ہے، اس کو سمجھیں، باقی سارا مضارع ہی چلے گا۔ یہ دیکھیں، یہ مضارع نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ تو نام اس کا تو امر ہے، لیکن ہم نے کیا کہا؟ اس کو مضارع کی 5ویں صورت بنا لیتے ہیں۔ 4 صورتیں آپ نے پڑھی، مضارع مطلق، مضارع موقت بلن ناصبہ، مضارع موقت بلم جازمہ جس کو نفی جہد کیا جو ہم نے کہا، اور مضارع موقت بالام تاکیدیہ مفتوحہ و بانون تاکیدیہ ثقیلہ اینڈ خفیفہ۔ 4 پڑھے ہیں نا؟ ابھی ہم نے 5ویں صورت بنائی ہے فعل مضارع کی، جو اصل میں ہے امر، لیکن شکل و صورت چونکہ اس کی فعل مضارع والی ہے، تھوڑی سی تبدیلی پر ہم اس کو بنا دیتے ہیں امر، اس لیے ہم نے اس کو مضارع کی 5ویں صورت شمار کر دیا۔ بات کو سمجھیں؟ فعل مضارع ہی ہے نا، صرف لام امر ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب یہ جو آپ نے 6 صیغے پڑھ لیے غائب کے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آگے آپ پڑھنے لگے ہیں فعل امر حاضر معلوم۔ امر حاضر معلوم کے جو 6 صیغے ہوں گے وہ ان سے ذرا جدا ہوں گے، آخر میں جا کے متکلم پھر ان کے جیسے ہوں گے۔ متکلم کے مثلا یہ دیکھیں، لفعل یفعل یفعل، آخر میں ہوگا لافعل لنفعل، وہ بھی فعل مضارع جیسے ہوں گے، لیکن یہ درمیان میں ابھی جو 6 صیغے آپ پڑھنے لگے ہیں وہ ان جیسے،
وَإِن جیسے یہ میرے اس نقطے کو سمجھیں آپ پوری بات کو سمجھ جائیں گے. میں نے کیا کہا فعل امر آپ پڑھ رہے ہیں. فعل امر کس کی طرح ہے مضارع کی طرح ہے صرف شروع میں کیا لگتا ہے لام زیر لی آخر میں کیا آتی ہے جزم 5 میں نظر آتی ہے 7 میں نون اعرابی کرتا ہے 2 میں کوئی تبدیلی نظر مبنی ہے. لیکن میں نے ایک بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں فعل امر حاضر معلوم کون سا پڑھ رہے ہیں فعل امر پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں فعل امر پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے. فعل امر معلوم کہہ رہے ہیں اس کو فعل امر معلوم ہے یہ فعل امر معلوم یہ ساتھ لکھیں. اب اس میں سے آپ نے 6 صیغے پڑھے یہ 6 کے 6 تو فعل مضارع جیسے ہیں لیکن آگے آپ جب مخاطب والے پڑھ رہے ہیں تو وہ ان کی شکل مضارع والی نہیں ہوگی. آخر میں جب متکلم پر جائیں گے تو متکلم کے دونوں صیغوں میں پھر شکل فعل مضارع جیسی ہوگی فعل. اب اس میری بات کو ذہن میں رکھیں پھر اس کے مطابق چلتے ہیں. تو علم صاحب ٹھیک ہے سمجھیں بات کو. اب دیکھیں میں لکھ رہا ہوں اس کو یہ دیکھیں میں نے اس کی شکل تبدیل کر دی افعال کیا ہے افعال. اب دیکھیں اس کی شکل فعل مضارع جیسی ہے ادھر یا فا عین لام ادھر ہے ٹھیک ہو گیا. اس کو آپ خود بنائیں آپ افعالا جی افعالو جی افعالو افعالی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے افعالی ٹھیک ہے جی. وہ جو تفعیلینا تھا نا اس کو ہم نے افعالی بنا دیا. اس پھر بنائیں افعالا افعلنا افعل. اس کی شکل تبدیل ہے یا نہیں مجھے بتائیں تبدیل ہے نا. اور میں نے کیا کہا تھا آخر میں متکلم پر جب ہم پہنچیں گے اس کی شکل کس طرح ہوگی ادھر ہی ہوگی. آپ دیکھیں افعال یہ دیکھیں اس کی طرح یہ آ گئی. یہ اب آپ کو پتہ ہے واحد متکلم کس کے ساتھ بنتا ہے حمزے کے ساتھ پتہ ہے نا حروف عطین میں سے. یہ افعال جی لنفعل ٹھیک ہے لنفعل. یہ دیکھیں یہ وہی ہے فعل مضارع جیسی لیکن درمیان میں شکل بدل گئی ہے. اس کا نام ہے فعل امر معلوم فعل امر اس کلام کو سمجھیں آپ. اب افعال کا معنی کیا ہوگا کام کر تو ایک مرد. اس میں پاورفل امر ہے یا کمزور ہے ادھر کیا تھا چاہیے کہ کام کرو ٹھیک ہے جی. جس طرح ہم گروپ میں کہتے ہوتے ہیں مہربانی فرما دیجیے وہ ہو والا ہوتا ہے ٹھیک ہے. اچھا آپ جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں تو اس وقت آپ کا یہ امر ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو افعال کام کر تو ایک مرد افعلا تم دو مرد افعلو افعلی افعلا افعلنا سمجھ آ گئی ہے. افعل چاہیے کہ کام کروں میں ایک مرد یا میں ایک عورت. لنفعل چاہیے کہ کام کریں ہم دو مرد دو عورتیں سب مرد. المختصر اس بات کو ذہن میں اسی طرح بٹھا لیں کہ متکلم واپس جائے گا ان کے ساتھ ملے گا لیکن درمیان میں یہ جو آیا ہے نا ان کی شکل و صورت جدا ہوگی اور اس کا نام آپ وہی رکھیں گے. کیا یہ کون سا ہے فعل امر حاضر ہے یا غائب ہے یہ دیکھیں اس کا نام میں رکھ رہا ہوں فعل امر حاضر معلوم کے مجہول بس اس کو آپ سرکل کر لیں. یہ جو چیز ہے نا یہ امر میں سے ان کا نقشہ جدا ہوگا جس میں فعل بھی ہو فعل کون سا امر ہو حاضر ہو معلوم بھی ہو اس کی شکل و صورت چینج ہوگی باقی سب فعل مضارع جیسے ہوں گے. اس کلیے کو یاد کر لیں یہ کلیے ایسے فعل امر حاضر معلوم یہ جو 6 صیغے ہیں اس کے 6 صیغے اس کی شکل جدا ہے. ان کے علاوہ جتنے بھی امر آئیں گے ان سب کی شکل کس کی طرح ہوگی فعل مضارع کی طرح. فعل میں نے کیا کہا امر حاضر معلوم کتنے صیغے ہیں ان کی شکل جدا ہے باقی جتنے بھی امر کے صیغے آئیں گے ان کی شکل کس کے ساتھ ملے گی فعل مضارع کے ساتھ. کیا لگائیں گے شروع میں لام زیر لی آخر کو کیا دے دیں گے اگر جزم نہ آ سکے ساتھ میں تو کیا کر دیں گے نون کو اٹھا کے کنارے لگا دیں گے اور دو میں ہم کچھ بھی کر سکتے
ہمارا بس ہی نہیں چلتا، مبنی جی کون سا لأفعل لنفعل جزم جزم ہے، وہ میں نے شروع میں کہا نا کہ امر اور نہیں کے آخر میں کیا آتی ہے جزم، جزم لگانی ہے آپ نے، ٹھیک ہو گیا جی، یہ جزم جزم ہے، یہ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کتا آ گئی ہے۔ اب اس کو آپ خود بنائیں، لیفعل ہم نے پڑھا ہے، دوسری طرف پڑھیں نہیں آئیں کو نیچے لیفعل آل ہے نا، آل کو کیا بنائیں فعل، دوسری طرف پھر تیسری طرف بنائیں، تینوں طرف پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اب آپ نے لیفعل کے ساتھ ایک بار مرتبہ پڑھ لیں سب کو، لیفعل لیفعل لیفعلا لیفعل پڑھیں، لیفعل لیفعلا لیفعلوا لتفعل لتفعلا لیفعلنا افعل افعلا افعلوا افعلی افعلا افعلنا لأفعل لنفعل، یہ ہم نے کیا پڑھا لیفعل، اب لیفعل پڑھتے ہیں، لیفعل لیفعلا لیفعلوا لتفعل لتفعلا لیفعلنا افعل افعل افعلا افعلوا افعلی افعلا افعلنا، سمجھ آ گئی ہے، سمجھ گئے بات کو، سمجھ گیا نا۔ اب ہم کیا رہ گیا وہاں پر پیش پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اس میں ادھر آ کے تھوڑی سی تبدیلی اور ہوگی، ادھر ہم نے تھوڑی سی تبدیلی یہ کی ہے کہ اف ہی چلا ہے، لیکن ادھر آل اور ایل کا فرق آیا ہے، ادھر پیچھے آل تھا تو ادھر بھی کیا ہے آل، ادھر پیچھے ایل تھا تو ادھر کیا ہے ایل آیا، ایسے ہی ہوا ہے نا، یہ تو آسان تھے نا۔ اب آئے گا وہاں اول ہے تو یہاں بھی اول آئے گا، لیکن وہ جب اول ادھر پیش لائیں گے نا تو وہ پیش کہے گا میں نہیں آتی حمزے پر بھی پیش لاؤ، تو کیا پڑھیں گے کیا پڑھیں گے، تو بس یہ یاد رکھیں کہ حمزہ کی زیر ہی رہتی ہے، چاہے افعل ہو افعل ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب اول پڑھیں گے آپ تو پیش کہے گی حمزے پر بھی کیا لے آئیں پیش کے ساتھ پیش آئے گی، پیش کے ساتھ حمزے پر بھی پیش آئے گی، یہ ذہن میں کلیہ آ گیا ذہن، یہ پہلے بھی میں نے بتایا لیکن اب یہاں پر آپ کے سامنے گردان میں آ چکا ہے۔ مثلا پڑھیں ابھی آپ اسی کو سامنے رکھیں، لیفعل لیفعلا لیفعلوا لتفعل لتفعلا لیفعلنا افعل افعلا افعلوا افعلی افعلا افعلنا، سمجھ آ گئی، لأفعل لأفعل لنفعل۔ اب آپ کے ذہن میں جو پہلے کے حضرات ہیں ان کے ذہن میں تو یہ بات بالکل نہیں ہوگی کہ ہم تین طرح کیوں پڑھ رہے ہیں، لیکن جو نئے حضرات ہیں ان کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ تین طرح کیوں پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ عربی کلمات معلوم فعلوں میں تین طرح استعمال ہو رہے ہیں۔ مثلا آپ مجھے بتا دیں یہ ہے نا افعل کو پکڑ لیتے ہیں، افعل اس کے ساتھ آپ مثال دے دیں، کوئی بتا دے افعل کے ساتھ، نہیں یہ تو میزان ہے نا، اس میزان کے ساتھ کوئی تولنے والا سامان بتا دیں اس کے ساتھ ہوگا افعل ازرے، یہ دیکھیں ازرے، مار تو ایک مرد، مار تو ایک اجلس، کیا معنی ہے بیٹھ تو ایک مرد، آئی بات سمجھ، تو استعمال ہو رہے ہیں اس طرح۔ اچھا ماشاء اللہ جی، ڈاکٹر صاحب آگے تشریف لیں، تو یہ سمجھ آ گئی ہے۔
اچھا افعل، اس کے ساتھ ہم نے اس کی مثال ایک یہ پڑھ لی ایک یہ پڑھ لی، اضرب اور اجلس۔ اسی طرح اب ہم دوسرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جی اسد بھائی والا آ گیا، افعال کے ساتھ افتح۔ افتح کا کیا معنی ہے اسد بھائی؟ کھول تو ایک مرد، یعنی افتح الباب، دروازہ کھولو، افتح، فتح یفتح۔ اور بتا دیں؟ نہ ابھی ضرورت نہیں بنا دیں، عربوں نے جو بنا کے دی ہے اس میں ہم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اسمع، اسمع، سمع یسمعو ہے نا، یسمعو سے اسمع بنے گا، اسمع کیا معنی ہے؟ سن تو، سن تو ایک مرد۔ اس لیے نہیں ہو سکتا نا کہ عربوں نے جس مادے کو جس باب کے ساتھ لگا دیا ہے اس میں ہم چینجنگ نہیں کر سکتے۔ عربی انہوں نے ابھی دیا سی ابھی ایسی ہماری ان کو ہے تو ہم نے جو بنائی ہے، ہمارے حضرات نے جو بنائی ہے تو وہ اسی طرح رہے گی۔ یعنی ہر آدمی آ کے ہر زبان کے کلمات میں تبدیلی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم نے عربی کلمات کو دو قسموں پر تقسیم کیا ہے، قیاسی اور سماعی۔ قیاسی کا مطلب یہ ہے کہ قاعدہ قانون ہے تو تب اس طرح ہو رہا ہے، اور سماعی کا مطلب یہ ہے کہ قاعدہ شاعدہ کچھ بھی نہیں ہے، وجدنا آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس طرح پڑھتے آ رہے تھے، یعنی عربوں کو پائے، تو لہٰذا ہم بھی چپ کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں، سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں سماعی۔ آپ جتنے قاعدے پڑھیں گے نحو میں، صرف میں، طریقۃ العصریہ میں، وہاں قاعدے دو قسم کے ہوں گے، قیاسی قاعدہ قانون ہے، سماعی قاعدہ کوئی نہیں ہے، عربوں سے سنا اس طرح کیا ہے، سنی سنائی، لیکن وہ اس طرح کی سنی سنائی نہیں ہے جو ہوائی ہوتی ہے، وہ سماعی بھی باقاعدہ قاعدہ ہے ہمارے پاس۔ آئی بات سمجھ جی؟ اچھا، اس لیے ہمارے پاس جو عامل ہے نا عربی زبان میں وہ 100 ہیں، کتنے ہیں؟ 100۔ ان میں سے 2 معنوی ہیں، معنوی 7 اس میں سے قیاسی ہیں، اور 91 اس میں سے سماعی ہیں۔ تو آپ کی پوری نحو میں سے 91 100 میں سے 91 جو ہیں وہ سماعی ہیں۔ کیا ہے؟ سماعی۔ یہ نحو میں آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا، تو اس کو سمجھ گئے؟ ہاں جی، اچھا افعال بھی ہو گئے،